رحم الله من قبل الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اس نورانی فرش عزا کی قبولیت کے لیے، اپنی اپنی حاضری کی قبولیت کے لیے، بانیان کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، جملہ مریض کی صحتیابی کے لیے، اس اشرا محرم کے انعقاد میں دام دل میں سکون قدم جن احباب نے حصہ لیا ہے، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، تمام جن احباب نے اس نورانی منبر سے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام بیان فرمایا، سب کی اس ذکر کی قبولیت کے لیے، عزاداران سید شہداء علیہ السلام دنیا کی جس کونے میں بھی عزاداری سید شہداء علیہ السلام مشغول ہیں، ان کی حفاظت کے لیے، اس ذکر کے دشمن کی نابودی کے لیے، ولی اللہ ولی العظم ولی البرکات امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور خوبصورت ترین صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتحبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المتین وفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران ایمانی، دامن وقت میں بالکل فرصت نہیں ہے، بس ٹو دا پوائنٹ گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں تاکہ جتنے لمحات ہیں اور انشاءاللہ کچھ عرائض آپ کی سماعت کو ہدیہ کر کے آپ کی زحمت کو تمام کیا جائے، کیونکہ میرے بعد بہت خوبصورت انداز میں ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرنے والے موجود ہیں۔ میں صرف سادات کے حکم کی تعمیل میں چند لمحے انشاءاللہ آپ کی سماع خراش کروں گا۔ آپ کے سامنے سورہ مبارکہ انفال ہے اور آیت کا نمبر ہے 64، جس کو اس نورانی مجلس کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جو خداوند عالم نے مومنین کو سیدھا سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یعنی نہ اس راستے میں کوئی ادھر جا سکتا ہے اور نہ اس راستے میں کوئی ادھر جا سکتا ہے۔ ارشاد خداوند عالم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے حبیب آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آیت کا لب و لہجہ اتنا خوبصورت ہے، اگر فقط اس ایک آیت کو ہی امت سمجھ جاتی نا، اس ایک آیت کو، خدا کی قسم کبھی ہم گمراہی کے دروازے پہ جا ہی نہیں سکتے۔ اتنی خوبصورت آیت ہے، سورہ مبارکہ انفال ہے، آیت کا نمبر ہے 64۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے حبیب آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔
آپ کے لیے اللہ کافی ہے، آپ کے اور میرے لیے اللہ کافی نہیں ہے، آپ کے اور میرے لیے اللہ کافی نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم اسی آیت میں بتایا حبیب آپ کے لیے بھی اللہ کافی نہیں ہے۔ اسی آیت میں اللہ نے بتایا کہ حبیب آپ کے لیے بھی اللہ کافی نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے حبیب آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین میں سے آپ کے لیے وہ کافی ہے جو سب سے زیادہ آپ کی اتباع کرتا ہے۔ بات پہنچ گئی نا؟ میں بالکل لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔ ایک اللہ کافی ہے اور ایک مومنین میں سے وہ کافی ہے جو آپ کی سب سے زیادہ اتباع کرتا ہے۔ یعنی اب سامعین محترم، ہر وہ بندہ جو یہ کہتا ہے میرے لیے اللہ کافی ہے، ارے جب اللہ اپنے محبوب کے لیے وہ خود کافی نہیں ہونا چاہتا، ہو سکتا ہے لیکن ہونا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا میرے محبوب ایک میں کافی ہوں۔ اب دونوں ضمیروں کو ساتھ ملا کے دیکھیے گا، دونوں ضمیروں کو، ذرا تھوڑا سا علمی بات کر رہا ہوں۔ یا ایھا النبی حسبک، کش والی کاف ہے، سنگل ضمیر، واحد کی ضمیر، حسبک اللہ، اے میرے حبیب آپ کے لیے ایک اللہ کافی ہے، دو اللہ نہیں۔ اب لفظی ترجمہ کاف کی ضمیر کو سمجھیے گا، یعنی اے میرے حبیب آپ کے لیے صرف ایک اللہ کافی ہے۔ اور اس کے بعد وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین میں سے وہ ایک کافی ہے۔ اب ذرا اس جملے کی آپ نے لذت محسوس کیجئے، یعنی اللہ بھی ایک کافی ہے اور مومنین میں سے بھی وہ ایک۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ کا اگر وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا ہوتا تو دو ہوتے، وَمَنِ اتَّبَعَكُمْ ہوتا تو تین ہوتے، لیکن جو ضمیر اللہ نے اپنے لیے استعمال کی وہی ضمیر اللہ نے اس کے لیے استعمال کی جو اللہ کے الہ و رسول کے لیے کافی ہے۔ تھوڑا سا جملہ میں توجہ کیجئے گا، میرا دل ہے کہ وقت مختصر ہے اور اس مختصر وقت میں کوئی خصوصی پیغام آپ کی سماعت کو عطیہ کر کے جلدی سے گزر جاؤں۔ یعنی اب اللہ نے کیا شرط کیا بیان کی؟ ایک میں اللہ کافی ہے، لیکن ایک مومنین میں سے بھی ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اچھا، یہاں پر بھی ایک آیت اگر آپ جاگ رہے ہیں تو ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات کے اندر وزن پیدا ہو جائے۔ یہ آیت ہے سورہ مبارکہ رات کی آخری آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، میرے حبیب یہ کافر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ یہ کافر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ قُلْ کَفَىٰ بِاللَّهِ، آپ ان سے کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، فقط اللہ ہی کافی نہیں، ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب دیکھیں دو آیتیں میں نے پڑھ دی نا سامعین محترم، ایک آیت سورہ مبارکہ انفال کی، یعنی یہاں پر بھی خدا کہہ رہا ہے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے اے میرے حبیب ایک آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور مومنین میں سے ایک وہ کافی ہے۔ اب یہاں پر آ کر ہم ساری امت کے علماء کے سر پر رکھتے ہیں قرآن اور ان سے یہ سوال کرتے ہیں بتائیے وہ ایک کون سا ہے؟ وہ ایک کون سا ہے؟ ہم تفسیر نہیں بیان کرتے، ہم ظاہری ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور رکھ کر آپ سے پوچھتے ہیں بتائیے مومنین میں سے وہ ایک ایسا کون سا ہے جس نے رسول خدا کی کامل اتباع کی ہے؟ وہ ایک کون سا ہے جس نے اللہ کے حبیب کی کامل اتباع کی ہے؟ تو اب اگر سامعین محترم کوئی جو جس کو مرضی کہے لیکن امت آ کر ایک نقطے پہ مجبوراً جمع ہو جائے گی کہ جس نے نبی کی کامل اتباع کی ہے وہ صرف وہی ہو سکتا ہے کہ جس نے آنکھ کھولی تو رسول کے ہاتھوں پر، جاگ رہے ہیں جملہ سمجھ آ رہا ہے؟ جس نے آنکھ کھولی تو رسول کے ہاتھوں پر، جب رسول نے آنکھ بند کی تو اس کی گود میں سر۔
آپ سب توجہ کر رہے ہیں نا سامعین محترم؟ یعنی یہاں پر آ کر متفق ہو جائے گی پوری امت. ہم بحث کرنے کے اس کو ہے ہی نہیں ہے کہ کون کافی ہے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ جس کو بھی کہیں گے، آپ یہ کہیں گے کہ فلاں نے 40 سال کے بعد اسلام قبول کیا، فلاں نے 50 سال کے بعد اسلام قبول کیا، فلاں نے 60 سال کے بعد اسلام قبول کیا، فلاں نے دعوت العشیرہ کے بعد اسلام قبول کیا، فلاں نے شہاب ابو طالب سے رہائی کے بعد اسلام قبول کیا، فلاں نے شہاب ابو طالب کے وقت اسلام قبول کیا، فلاں نے جو ہے ہجرت مدینہ سے پہلے اسلام قبول کیا، فلاں نے ہجرت مدینہ کے بعد اسلام قبول کیا، فلاں نے بدر کے بعد اسلام قبول کیا، فلاں نے احد کے بعد اسلام قبول کیا. میں نام اس لیے کسی کا نہیں لے رہا کہ ہمیں ناموں سے مقصد نہیں ہے، کام سے مقصد ہے. ہمیں ناموں سے مقصد ہی نہیں ہے، ہمیں تو مقصد ہے کام سے. آپ جب بھی فہرست بنائیں گے، وہ فہرست آپ کی مجبوری ہے کہ آپ فہرست اس وقت سے بنائیں گے جب سے دعوت العشیر ہوئی ہے. اس لیے کہ پہلے کی آپ کے پاس فہرست ہے ہی نہیں. پہلے تو آپ یہاں اسلام کا وجود ہی نہیں ہے. لیکن ہم جب بھی فہرست بنائیں گے، ہم تب کی فہرست بنائیں گے. رسول جب دنیا میں آئے تو کس گود میں آئے؟ جب ہم فہرست بنائیں گے تو ہم یہاں سے بنائیں گے. رسول اللہ جب دنیا میں آئے تو کس کی گود میں آئے؟ جب علی دنیا میں آئے تو کس کی گود میں آئے؟ پھر ہم آپ سے کہیں گے بتائیے علی کی تربیت ابو طالب نے کی تھی یا محمد نے کی تھی؟ تو یہاں پر آ کر امت مجبور ہوگی کہے گی. اب جو مورخین نے لکھا ہے وہ جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں، میرا اپنا عقیدہ نہیں. جو جملہ مورخین نے تاریخ میں لکھا ہے وہ جملہ آپ کی سماعت کو ہدیہ کر رہا ہوں. کہ مولا کائنات دنیا میں آئے، اس کے بعد جناب رسول خدا جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس گئے. انہوں نے جا کر جناب ابو طالب سے کہا آپ فقیر ہیں، آپ مفلس ہیں، آپ کی اولاد زیادہ ہے. میں جنہیں کہا یہ میرا عقیدہ نہیں، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں. آپ فقیر ہیں، آپ مفلس ہیں، آپ کی اولاد زیادہ ہے، اس لیے پہلے دن ہی علی کو میرے حوالے کر دیں. جملے کی لذت محسوس کیجیے. پہلے دن ہی علی کو میرے حوالے کر دیجئے. علی کی تربیت جانے میں جانوں، علی کی پرورش جانے میں جانوں. سامعین محترم، پھر اس ہستی کی جو ہے فضائل کی کمال کی معراج کیوں نہ ہو جس کا جھولا جھلانے والا محمد مصطفیٰ ہو. اس ہستی کے فضائل اپنے معراج پہ کیوں نہ ہو جس کا جھولا جھلانے والی ہستی. ارے حسن حسین کی فضیلت یہ ہے کہ ان کا جھولا جبرائیل نے جھلایا ہے، لیکن جبرائیل ہے نوکر، محمد رسول اللہ ہے سید الانبیاء. ارے بچوں کے جھولے نوکر جھلایا کرتے ہیں، اور جو ان بچوں کا باپ علی ہو اس کا جھولا محمد مصطفیٰ جھلایا کرتے ہیں. اچھا اب تھوڑا سا آگے بڑھیے. اس جگہ پر آ کر اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے ایک جملہ لکھا. رسول خدا جیسے ہی تھوڑے سے بڑے ہوئے، اب رسول خدا ہر مہینے کچھ دن کے لیے غار حرا میں جاتے تھے. ہر مہینے کچھ دن کے لیے غار حرا میں جاتے تھے. لیکن رسول خدا اکیلے نہیں جاتے. رسول خدا اکیلے نہیں جاتے تھے. جب بھی رسول خدا جاتے تھے اپنے ساتھ علی کو لے کے جاتے تھے. جب بھی رسول خدا جاتے تھے اپنے ساتھ علی کو لے کر جاتے تھے. اب میں زیادہ وضاحت نہیں کرتا، بس اتنا جملہ کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ رسول خدا کے لیے جبرائیل وحی لے کر آئے. جبرائیل وحی لے کر رسول خدا کے پاس آئے. جبرائیل وحی، نبی اور جبرائیل کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی. علی سن رہے تھے. نبی اور جبرائیل کے درمیان، رسول اللہ اور جبرائیل کے درمیان وحی کا تبادلہ ہو رہا ہے اور علی پاس سن رہے ہیں. یہاں پر آ کر اہل سنت کے بڑے بڑے علماء مجبور ہوئے یہ جملہ لکھنے پر کہ جب جبرائیل وحی سنا کر چلے گئے تو وہی وحی نبی نے ابھی کسی کے سامنے بیان نہیں کی، بلکہ علی نے وہی وحی رپیٹ کرنی شروع کی. مولا علی نے وہی رپیٹ کرنی شروع کی.
جب علی ریپیٹ کر چکے تو اس کے بعد میرے نبی نے یہ قیامت تک کی امت کو سمجھانے کے لیے اگر اتباع حقیقی سمجھنی ہے نا تو آؤ دیکھو، کہا یا علی بس تیرے اور میرے درمیان اتنا ہی فرق ہے کہ میں نبی ہوں تو ولی ہے، لیکن جیسا میں سنتا ہوں وہی تو سنتا ہے، اور جو میں دیکھتا ہوں وہی تو دیکھتا ہے۔ جو میں سنتا ہوں وہی آپ سنتے ہیں، جو میں دیکھتا ہوں وہی آپ دیکھتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو جبرائیل کو جس طرح نبی دیکھتے تھے اسی طرح علی دیکھتے تھے، جس طرح جبرائیل کا کلام نبی سنتے تھے ویسے ہی علی سنتے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کلام علی کو سنانے کی ضرورت کیا تھی؟ علی کو گھر میں چھوڑ دیتے، آپ غار حرا میں چلے جاتے۔ رسول خدا فرمائیں گے جواب میں، چونکہ غار حرا میں ہر مہینے میں 3 دن کے لیے رہتا ہوں، اگر میں 3 دن علی کو گھر چھوڑ کے جاتا تو کل تاریخ کا مورخ تاریخ میں یہی تو لکھتا ساری زندگی علی نبی کے ساتھ رہے لیکن اتنے دن نہیں رہے جتنے غار حرا کے ہیں۔ اتنے دن نہیں رہے جتنے غار حرا کے ہیں۔ اس لیے رسول خدا نے ایک دن کے لیے بھی علی کو اپنے ساتھ سے جدا نہیں کیا بلکہ علی کو ہر لمحہ اپنے ساتھ رکھا۔ اس لیے تو مولا کائنات سے جب پوچھا گیا یا علی آپ رسول خدا کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے، آیتیں میں نے پڑھ دی ہیں، جب مولا سے پوچھا گیا آپ کا رسول خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے، فرمایا میں نبی کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ یہ کل میں نے ایک مجلس میں جملہ کہا تھا، خدا کی قسم نبی کی سنت پہ چلنے کے دعوے سب نے کیے۔ اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، نبی کی سنت پر چلنے کے دعوے سب نے کیے ہیں، لیکن یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا سوائے علی کے کہ میں نبی کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ یعنی اونٹنی کے بچے کی مثال دے کر مولا کائنات نے قیامت تک آنے والی بشریت کو یہ پیغام دیا، جس طرح اونٹنی کے بچے کو اس کی ماں سے جدا نہیں کیا جا سکتا ویسے علی نبی سے کبھی جدا نہیں ہوا۔ ایسے علی نبی سے کبھی جدا نہیں ہوئے۔ بات آگے بڑھا رہا ہوں، اب بس مختصر کر کے جملہ یہ کہہ دیتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی رسول اللہ سے کبھی بھی جدا نہیں۔ قرآن نے اسی بات کی طرف نشاندہی کی۔ اب میں آیت کا شان نزول بیان کر رہا ہوں۔ ابھی اسی آیت کا اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں شان نزول آپ کی سماعت کرتا ہوں۔ شان نزول کیا ہے اس آیت کا؟ یہ آیت نازل ہوئی میدان بدر میں۔ کہاں پر نازل ہوئی؟ جنگ بدر میں یہ آیت نازل ہوئی۔ جب لیت و لہب کرنے والے تھے مقابلے میں لشکر ایسا ہے، اتنے زیادہ ہیں، ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، ان کے پاس یہ بھی ہے، ان کے پاس وہ بھی ہے۔ اب خداوند عالم نے اپنے حبیب کو جانے سے پہلے ایک تسلی دی، کہا میدان جنگ میں جائیے لیکن پہلے ایک آپ کو تسلی دیتا ہوں، یا ایھا النبی حسبک اللہ، ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جو ان میں سے آپ کی اتباع کرتا ہے۔ ایک اللہ کافی ہے اور ایک ان میں سے وہ کافی ہے جو آپ کی اتباع کرتا ہے۔ دوسری آیت میں کیا فرمایا تھا؟ ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ یعنی اللہ نبی کے لیے بھی کافی نہیں۔ ان دو آیتوں نے یہی بتایا نا، ہم تو عقیدہ بناتے نہیں ہیں، ہم تو عقیدہ لیتے ہیں۔ نہیں، اس جملے کی آپ نے لذت محسوس نہیں کی۔ خدا کی قسم 1400 سالہ تاریخ میں مکتب اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں نے نہ کبھی توحید کا عقیدہ بنایا، نہ کبھی رسالت کا عقیدہ بنایا، نہ کبھی امامت کا عقیدہ بنایا، نہ کبھی عدل کا عقیدہ بنایا، نہ کبھی قیامت کا عقیدہ بنایا، اس لیے کہ عقیدہ بنانا اس کا کام ہے جس نے کائنات خلق کی ہے۔ وجہ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، عقیدہ بنانا اس کا کام ہے جس نے کائنات خلق کی ہے، عقیدہ پہنچانا جبرائیل امین کا کام ہے۔
جس نے کے ذریعے اس نے وحی بھیجی ہے. عقیدہ پہنچانا رسول امین کا کام ہے، جس نے اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ عقیدہ پہنچایا. اور عقیدہ بچانا امیر المومنین کا کام ہے، جنہوں نے ہر میدان میں اس عقیدے کو بچایا. اسلام کی پہلی جنگ تھی جس کا نام تھا جنگ بدر. اس میں مسلمانوں کے کل تعداد تھی 313، مقابلے میں مشرکین کی تعداد تھی 1000. جو یہ 313 تھے یہ بد دل تھے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ متفق و آمانگ نہیں تھے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ گھر جائیے سورہ مبارکہ انفال کی کسی بھی مفسر کی جا کر تفسیر پڑھیے. جب تفسیر آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کون کون تھے جو رسول خدا کے اور رسالت پر شک اس وقت کر رہے تھے. وہ کون کون سے جو رسول خدا ان کو پیغام کہتے تھے وہ سنتے نہیں تھے. ان ساری آیات میں اللہ نے وہ ساری چیزیں بیان کی ہیں. سامعین محترم، وہ کون کون سے جو رسول خدا جن کو بلاتے تھے وہ لبیک نہیں کہتے تھے. یہ ساری آیتیں خدا نے سورہ مبارکہ انفال میں ہی بیان کی ہیں. اور رسول خدا کے بلانے میں زندگی ہے، یہ بھی اسی سورہ میں انفال میں خدا نے بیان کیا. اور لبیک نہ کہہ کر موت ہے. لبیک نہ کہنا موت ہے، یہ بھی اسی سورہ میں خداوند عالم نے بیان فرمایا. بس یہاں پر جب پہلی آیت میں کہا نا ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے آپ کے لیے جو مومنین میں سے سب سے زیادہ آپ کی اتباع کرتا ہے، جو سب سے زیادہ اتباع کرتا ہے. ایک اللہ کافی ہے اور ایک آپ کے لیے وہ کافی ہے. اچھا، جب یہ کہہ دیا اس کے بعد اب روح سخن نبی کی طرف نہیں. یہ آیت کا نمبر 64 تھا سورہ انفال. اب اگر آپ اجازت دیں تو میں آیت کا نمبر 65 پڑھ دیتا ہوں. پڑھو اگلی آیت. آپ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، حرض المؤمنین علی القتال، اے میرے حبیب ان ایمان والوں کو دعوت دو کہ یہ کافروں کے خلاف جہاد کریں. یہ کافروں کے خلاف جہاد کریں. اگر ان کی تعداد 20 ہوگی اللہ ان کو 200 پر غالب کرے گا، اور اگر ان کی تعداد 100 ہوگی اللہ ان کو 1000 پر غالب کرے گا. سامعین محترم، اب یہاں پر اگر شرط یہ ہے کہ یہ صبر کرنے والے ہوں. یہ آیت بعد میں آئی، پہلی آیت وہ تھی، یعنی پہلے اللہ نے نبی کو تسلی دی یہ کچھ کریں یا نہ کریں اللہ تمہیں فتح ضرور دے گا. پہلے اللہ نے مصطفیٰ کو نبی سنائی یہ کچھ کریں یا نہ کریں. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے اللہ کافی اور وہ کافی ہے. لیکن پھر روح سخن مومنین کی طرف موڑا اور موڑ کر کہا میرے حبیب ان کو دعوت دیجیے جہاد کرنے کی. اگر یہ جہاد کریں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ صابر رہے میدان میں، اگر یہ 20 ہوں گے تو 100 پر غالب آئیں گے، 20 ہوں گے تو 100 پر غالب آئیں گے. سامعین محترم، اس کے بعد اگر فرمایا یہ 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آئیں گے. اس سے اگلی آیت میں پھر نبی کو مخاطب کر فرمایا اے میرے حبیب اگر آپ خفت محسوس کرتے ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، یہ نہیں لڑ سکتے، تو اب معیار ہم بدل دیتے ہیں. معیار بدل دیتے ہیں. اگر 100 ہیں تو 200 پر غالب آئیں گے، 100 ہیں تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر یہ 1000 ہیں تو 2000 پر غالب آئیں گے. لما صبروا، شرط پھر بھی وہی ہے، شرط پھر بھی وہی ہے کہ صبر والے ہوں گے. سامعین محترم، یہاں پر بھی اللہ نے پہلا کام کیا فرمایا؟ پہلے اپنے حبیب کو تسلی دی. اب یہ تسلی میں 2 لفظ استعمال کیے، ایک اللہ کافی ہے، ایک اللہ کافی ہے، اور دوسرا اتباع کرنے والا. یہاں پر مومنین کو تسلی دی. اب لفظ اتباع کے اوپر اگر آپ تھوڑی دیر اپنی توجہات کو مبذول رکھیں تو میں تھوڑی سی لفظ اتباع کی تشریح قرآنی آیت 2-3 آیتیں پڑھ کے مزید کر دیتا ہوں. اب اتباع یہاں پر اللہ کافی اور اتباع جس نے کی مومنین میں سے وہ کافی ہے. اب آئیے اتباع کیوں کروائی ہے اللہ نے؟ خدا اتباع چاہتا کیوں ہے؟ بسم اللہ، سورہ مبارکہ آل عمران. خدا بند عالم شاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. جاگ رہے ہیں؟ جو آیت پڑھ رہا ہوں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی.
اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، فاتبعونی، پھر میرے حبیب کی اتباع کرو۔ یعنی دعویٰ کیا ہے؟ اللہ کافی ہے۔ اللہ نے کہا دعویٰ نہیں، دعوے کے اوپر دلیل، اور وہ دلیل کیا ہوگی؟ اللہ تمہارا محبوب تب بنے گا، اللہ تمہارا محبوب تب بنے گا جب تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے۔ یعنی چاہتے یہ تھے ہم بھی اللہ والے ہیں، میں جملے کو بدل رہا ہوں، اب خطابت کے انداز میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ سارے یہ کہہ رہے تھے ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں۔ اللہ نے کہا ٹھہرو، اللہ والے اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک میرے محبوب کی اتباع نہیں کرو گے۔ اب دعویٰ اللہ والوں کا تھا، لیکن اللہ نے شرط لگا دی کہ اللہ والا وہ ہے جو میرے محبوب کی اتباع کرے، تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا نا۔ ان تم اتنی امت میں سے اس وقت کوئی ایک ایسا تھا جو اتباع کر کے محبوب خدا بن گیا تھا۔ بات آگے بڑھی ہے، خدا نے کہا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تم جب اتباع کرو گے پھر تمہیں اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تمہارا کام صرف اتنا ہے، تم میرے حبیب کی اتباع کرو۔ جب تم اتباع کر لو گے پھر تمہیں اللہ کا محبوب، اللہ کو محبوب بنانے کی ضرورت نہیں، پھر اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، پھر اللہ تمہیں خود اپنا محبوب بنا لے گا۔ بات یہاں تک رکی ہے۔ اب آئیے سورہ مبارکہ ابراہیم میں میرے اللہ کی اتباع کیوں کرواتا ہے، اتنی ضروری کیوں ہے اتباع؟ تو جواب قدرت آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا۔ اب آیتوں کو آیتوں کے ساتھ ملاتے جائیے۔ اب جو میری اتباع کرے گا، ابراہیم خلیل کی زبان ہے، کہا اپنی امت کو وہ مخاطب کر کے رہے ہیں، جو میری اتباع کرے گا فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ مجھ سے ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب ہے جو جس کا ہوتا ہے وہی اس کی اتباع کرتا ہے۔ اسی جملے میں آپ کے لیے پیغام ہے، اگر واقعاً آپ آل محمد کے ماننے والے ہیں نا تو پھر آل محمد کا نام کافی نہیں، ان کا کلام بھی ضروری ہے۔ پھر فقط آل محمد کا ذکر کافی نہیں، تم جس جگہ کھڑے ہوئے نظر آؤ تم سفیر حسین ہو۔ یہ لباس سیاہ جو تم نے آج کل محرم میں پہنا ہے نا، پورا سال لوگ پہن کے گھومتے ہیں لیکن کوئی انگلی نہیں اٹھاتا کہ یہ شیعہ ہے، لیکن ادھر چاند محرم کا نمودار ہوتا ہے۔ اب جو تم نے کالا لباس پہنا تو بے شک تمہارا مسلک عیسائی ہی کیوں نہ ہو، تمہارے کالے لباس کو دیکھ کر اگلا انگلی اٹھا کے کہتا ہے وہ علی والا جا رہا۔ یعنی اس کا مطلب ہے یہ تمہارا لباس نہیں، یہ لباس حسینیت ہے۔ اب اگر اس لباس میں کوئی نمرود چھپا ہوا ہو، جملہ میں نے کہہ دیا جو کہنا چاہ رہا تھا، ان ایام کا جو پیغام ہے وہ میں نے آپ کی سماعت کو ہدیہ کر دیا ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ لباس تو حسینیت والا پہنا ہے اور اس حسینیت کے لباس میں کوئی فرعون چھپا ہوا ہے، کوئی یزید چھپا ہوا ہے، یزید کا کیسے پتہ چلے گا کہ اس لباس میں یزید ہے؟ پتہ تو اس کا عمل بتائے گا نا، وہ کر کیا رہا ہے۔ دیکھنے والا لباس نہیں دیکھے گا، دیکھنے والا عمل دیکھے گا، اور جیسے ہی عمل دیکھے گا ویسے ہی انگلی اٹھائے گا۔ اگر یہ حسین ہے، حسین والا ہے، یہ علی والا ہے، تو پھر اس کا کردار ان والا کیوں نہیں؟ بات مشکل ہے سامعین محترم۔ اب اللہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ تم میرے بن جاؤ، تم یہ چاہتے ہو تم میرے بن جاؤ، تو پھر تمہیں کرنا کیا ہے؟ فَمَن تَابِعَنِي، جو بھی میری اتباع کرے گا، فَإِنَّهُ مِنِّي،
پھر وہ مجھ سے ہوگا. میں نتیجہ دے رہا ہوں گفتگو کا آج کی، یعنی جملہ میں خلاصہ کر دوں ایک مرتبہ. ایک اللہ نے کہا میں کافی ہوں، ایک وہ کافی ہے جو جس نے تیرے آپ کی اتباع کی ہے، وہ بھی ایک، اللہ بھی ایک. پھر فرمایا کہ ایک میں گواہ کافی ہوں، ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. پھر کیوں خداوند عالم نے اتباع کی شرط رکھی؟ اس لیے کہ ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. اللہ نے کہا میری محبت کا پیمانہ میرے محبوب کی اتباع ہے. میری محبت کا پیمانہ تمہارا دعویٰ نہیں، میرے محبوب کی اتباع ہے. میں دیکھوں گا جو اتباع کرتا چلا جائے گا اسے مجھ سے دعوے محبت کرنے کی ضرورت نہیں، پھر میں خدا اس سے محبت کروں گا. پھر میں نے ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کہا کہ پروردگار نے یہ اتباع مانگی کیوں تھی؟ کہا جو جس کا ہوتا ہے وہ اسی کی سنتا ہے. یہی میں نے جملہ کہا ہے نا، میں نے لفظوں میں بات سمیٹ دی اپنی. جو جس کا ہوتا ہے وہ اسی کی سنتا ہے. سامعین محترم، یعنی اب قرآن کی آیت نے یہ بتا دیا کہ جو جتنی اتباع جس کی کرتا ہے وہ اس میں سے ہوتا ہے. یہی میں نے گفتگو کی نا، جو جس کی اتباع کرتا ہے وہ اس میں سے ہوتا ہے، وہ اس میں سے ہوتا ہے. اب مجھے نہیں پتا جب مصطفیٰ سر منبر یہ کہیں علی منی وانا منہ، میں نے نتیجہ دے دیا. اگر جب مصطفیٰ سر منبر یہ کہیں اور امت مسلمہ کا ہر عالم یہ بات مانے کہ نبی نے کہا تھا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، تو پھر قرآن کی ان آیتوں میں تولیے علی نے کتنی اتباع کی ہوگی. علی نے کتنی اتباع مصطفیٰ کی ہوگی کہ نبی کو یہ نہیں کہا کہ فقط علی مجھ سے ہے، بلکہ یہ کہنے پہ نبی مجبور ہوئے علی مجھ سے ہو اور میں علی سے ہوں. اور اگر بات فقط علی تک ہوتی، نہیں آگے بڑھ رہا ہوں، بات اگر فقط ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک محدود ہوتی تو بات یہاں پر کہہ کر مصطفیٰ رک جاتے. نبی نے بتایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ بھی میرا ٹکڑا ہے، حسن بھی مجھ سے ہے، حسین بھی مجھ سے ہے. اس کا مطلب ہے کائنات میں یہ ایک ہی گھر ہے، کائنات میں یہ ایک واحد گھر ہے جو نبی کی کامل اتباع کا مصداق بنا ہوا ہے. جب اتباع انہوں نے کی ہے تو پھر سیکھنے والے کس دروازے میں جائیں گے؟ جب ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے میں، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے میں. تو بات میرے ساتھ ہے نا سامعین محترم. اب میرے نبی نے یہ کہا کہ یہ سارے مجھ سے ہیں اور فقط یہی مجھ سے نہیں ہے، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. یعنی نبی دنیا کو بتانا یہ چاہ رہے تھے میں بھی محبوب خدا ہوں اور اکیلا میں ہی محبوب خدا نہیں ہوں. جو میری اتباع کرتا جا رہا ہے وہ بھی محبوب خدا بنتا جا رہا ہے. یعنی جس طرح میں محبوب خدا ہوں اسی طرح علی محبوب خدا ہے، اسی طرح زہرا محبوب خدا ہے، اس طرح حسن محبوب خدا ہے، اسی طرح حسین محبوب خدا ہے. اور پھر جب آپ کے اور میرے زمانے کے امام کے متعلق میرے نبی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا وہ جو مہدی ہوگا وہ بھی مجھ سے ہوگا، اس کا کردار میرا کردار، اس کی سیرت میری سیرت، اس کی گفتار میری گفتار، اس کی چال میری چال، اس کا جلال میرا جلال، اس کا جمال میرا جمال. یعنی محمد کو ہٹا کے اس محمد کو رکھ دو یا اس محمد کو ہٹا کے مجھ محمد کو بٹھا دو، تمہیں کہیں فرق نظر نہیں آئے گا. بات چلی تھی اتباع سے. ایک اللہ کافی نہیں ہے، بس